وہ پانی پت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ والد غریب تھا، خاندان ہریانہ کے لہجے میں گفتگو کرتا تھا۔ یہ ایک اکھڑ اور بدتمیز لہجہ ہے اور کہا جاتا ہے ہریانہ کا کوئی بندہ خواہ بھگوان کے اسکول میں بھی پڑھ لے تو وہ اپنے لہجے سے فوراً پہچانا جائے گا۔ جھانوی پنور کی پرورش اس لہجے اور اس ماحول میں ہوئی۔ یہ پکی ہریانوی تھی، کالا رنگ، چھوٹا قد اور نئے نقش بھی واجبی سے، چنانچہ یہ ہر لحاظ سے خوشحالی، تہذیب، تعلیم اور جسمانی خوبصورتی سے محروم تھی۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک چھوٹا سا تانا آیا اور اس تانے نے اس کا مقدر بدل دیا۔ جھانوی میں نقل اتارنے کی قدرتی صلاحیت تھی۔ یہ مامی، چچی، پھپھو، گلی کے پھیرے بازوں اور ریڈیو ٹی وی کے اناؤنسرز کی ہو بہو نقل اتار لیتی تھی اور یہ کام یہ سارا دن جی بھر کر کرتی تھی۔ اس نے ایک دن چلتے پھرتے ٹیلی ویژن پر انگریزی کا کوئی شو دیکھا۔ اسے اینکر کا لہجہ پسند آ گیا اور پھر اس نے اس کی نقالی شروع کر دی۔ یہ اس کے لہجے میں انگریزی بولنے لگی۔ اسے لفظ نہیں آتے تھے لیکن یہ پکا سموہ بنا کر انگریزی لہجے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ گھر ہو، محلہ ہو یا اسکول ہو، یہ ہر جگہ اس انگریز کے لہجے میں بات کرتی تھی۔ یہ تیسرے دن گلی سے گزر رہی تھی، گزرتے گزرتے انگریز بن کر بات کرتی جا رہی تھی۔ محلے دار اسے دیکھ رہے تھے اور کھی کھی کر کے ہنس رہے تھے۔ اس کے ایک رشتہ دار کو یہ مذاق برا لگا اور وہ اس کے پاس گیا اور غصے سے بولا، اے چھوری، تو بڑی انگریز بن کر پھر رہی ہے، بس کر، بند کر یہ ناٹک۔ رشتہ دار کے تانے میں کچھ ایسا تھا جس نے جھانوی پنور کو نئی راہ دکھا دی اور اس نے سوچا، مجھے انگریز کی نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں انگریز بن جاتی ہوں۔ یہ سیدھی گھر گئی اور والد کا ٹیپ ریکارڈر لیا، BBC لگایا، خبریں ریکارڈ کی اور برٹش لہجے میں انگریزی سیکھنا شروع کر دی۔ قدرت نے اسے شاندار یادداشت سے نواز رکھا تھا۔ یہ جو لفظ سنتی تھی وہ اس کے ذہن میں چپک جاتا تھا۔ جھانوی 3 ماہ میں برطانوی لہجے میں فر انگریزی بولنے لگی۔ اسکول نے اسے ڈیبیٹنگ کلب میں ڈال دیا۔ یہ انگریزی کے تقریری مقابلوں میں شریک ہونے لگی۔ وہ ہر بار جیت کر واپس آتی۔ والد نے اس کا ٹیلنٹ دیکھ کر اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جھانوی کو چند ماہ بعد پتہ چلا انگریزی زبان ایک ہے لیکن دنیا میں انگریزی کے 9 بڑے لہجے ہیں۔ اس نے یہ سارے لہجے سیکھنا شروع کر دیے۔ والد اس کو مختلف لہجوں کے کورس اور کیسٹ لا کر دیتا اور یہ ان لہجوں کی پریکٹس کرتی رہتی تھی۔ اس نے مقابلے جیت کر رقم جمع کی اور کمپیوٹر خرید لیا۔ کمپیوٹر نے اس کی کیسٹس اور ٹیپ ریکارڈر سے جان چھڑا دی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، یہ لڑکی 10 سال کی عمر میں برٹش، امریکن، کینیڈین، اسکاٹش اور آسٹریلین لہجے میں انگریزی بولنا سیکھ گئی۔ اس کا لہجہ اس قدر پختہ تھا کہ بڑے سے بڑے استاد بھی چکرا جاتے تھے۔ یہ حیران کن صلاحیت تھی، چنانچہ یہ بڑی تیزی سے پورے بھارت میں مشہور ہوتی چلی گئی۔ حکومت نے 2015 میں اسے ممبئی انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں سرکاری افسروں سے خطاب کی دعوت دی۔ یہ انسٹی ٹیوٹ کی ہسٹری میں افسروں سے خطاب کرنے والی پہلی بچی تھی۔ جھانوی نے مختلف لہجوں میں تقریر کر کے تمام بیوروکریٹس کو حیران کر دیا۔ حکومت نے اس کے بعد اسے انسٹی ٹیوٹ کا مستقل اسپیکر بنا دیا۔ یہ سال میں درجن مرتبہ انسٹی ٹیوٹ جاتی ہے اور نئے اور پرانے بیوروکریٹس کو اچھی انگریزی بولنے اور سمجھنے کی ٹریننگ دیتی ہے۔ یہ صرف یہاں تک محدود نہ رہی بلکہ اس نے انگریزی کے بعد فرینچ، اسپینش اور جاپانی زبان بھی سیکھ لی۔ یہ تینوں زبانیں بھی روانی سے بول لیتی ہے۔ یہ بھارت میں ونڈر گرل آف انڈیا کہلاتی ہے۔ اسے ٹیلی ویژن شوز میں بلایا جاتا ہے۔ یہ اکیڈمیز، انسٹیٹیوٹس اور ڈیبیٹنگ پلیٹ فارمز پر تقریریں کرتی ہے اور یہ بچپن ہی میں خوشحال ہو چکی ہے۔ مجھے یوٹیوب پر اس کی چند تقریریں سننے کا اتفاق ہوا۔ اس نے ہر تقریر میں تانے مارنے والے لوگوں کو اپنا محسن قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا، یہ تمام لوگ میرے ہیلپر تھے۔ یہ لوگ اگر میری زندگی میں نہ آتے تو میں ہریانہ میں گمنام زندگی گزار رہی ہوتی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے تانے مارتے رہے اور میں ان کے تانوں کے کندھوں پر چڑھ کر آگے بڑھتی رہی۔ مجھے لوگ شروع میں کہتے تھے تم بڑی انگریز بن رہی ہو اور میں نے یہ تانا سن کر انگریز بننے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، انگریزوں کی نقل ہی تو اتارتی ہے۔ میں نے یہ تانا سنا تو میں نے انگریزی سیکھ لی۔ پھر کسی نے کہا یہ برٹش ایکسنٹ ہے، امریکی لہجے میں انگریزی بولے تو پھر دیکھیں گے، اور میں نے 9 کے 9 لہجے سیکھ لیے۔ پھر کسی نے کہا یہ صرف انگریزی بول سکتی ہے۔ میں نے یہ سن کر فرینچ، اسپینش اور جاپانیز بھی سیکھ لی۔ پھر کسی نے کہا لفظ کچھ نہیں ہوتے، یہ تو طوطے بھی سیکھ لیتے ہیں، اصل چیز وزڈم ہوتی ہے، یہ لڑکی وہ کہاں سے لائے گی۔ میں نے وزڈم بھی حاصل کر لی۔ میں موٹیویشنل اسپیکر بن گئی اور 5-5 ہزار لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگی۔ چنانچہ لوگ تانے مارتے رہے اور میں آگے سے آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ میں 1.25 ارب آبادی کے ملک میں ونڈر گرل بن گئی۔ جھانوی کا کہنا تھا، تانے دینے والے لوگ، آپ کا مذاق اڑانے والے منفی رشتہ دار بنیادی طور
طور پر آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان لوگوں کو پازیٹیو لیں، آپ اگر ان کی باتوں کو اپنے لیے چیلنج بنا لیں تو پھر آپ زندگی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اور میں نے یہ کیا، میں نے یوٹیوب پر جھانوی کی باتیں سنی اور میں دیر تک اکیلا بیٹھ کر تالیاں بجاتا رہا اور اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ ہمارے رشتہ داروں اور دوستوں کے تانے ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہم نے بس ان کو مثبت لینا ہوتا ہے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، ہم سب اندر سے پیٹرول سے بھرے ہوتے ہیں، ہمیں بس چنگاری چاہیے ہوتی ہے، اور دنیا کی بہترین چنگاری دوسروں کے تانے ہوتے ہیں۔ یہ ہم میں آگے بڑھنے کی برننگ ڈیزائر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں، جھانوی تمہارے پاس کامیاب ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جھانوی نے سچ کہا تھا، تانے دینے والے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، یہ آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں۔ آپ نے بس ان لوگوں اور ان کے تانوں کو گائیڈ لائن سمجھنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے۔ بل گیٹس نے کہا تھا، آپ غریب پیدا ہوئے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن آپ اگر غریب فوت ہو گئے تو پھر صرف اور صرف آپ ذمہ دار ہیں۔ میں اکثر اس فکرے کو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، آپ سوشل میڈیا سے پہلے ناکام اور جاہل تھے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن آپ اگر آج سوشل میڈیا اور 5G کے دور میں بھی جاہل اور ناکام ہیں تو پھر ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ جھانوی جیسے بچے اگر ریڈیو سن کر ونڈر گرل بن سکتے ہیں تو ذرا آپ سوچئے، آپ یوٹیوب کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے بس تانے سننے ہیں اور یوٹیوب کو اپنا استاد، اپنا مرشد بنا لینا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ جھانوی پنور سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔